السلام علیکم۔ ہم نظم و ضبط سبق کی ریڈنگ کر رہے تھے جو کہ ہم نے آدھی کر لی ہے، آدھی ہم آج کریں گے۔ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل ہم نے اگزامپل لی تھی نظم و ضبط کی نظام کائنات سے، پھر اشراط الارض پرندے اور جانوروں سے۔ آج ہم دین سے اگزامپل لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ بھی ہمیں نظم و ضبط کا سبق دیتا ہے۔ مقررہ اوقات میں یعنی معین وقت میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی، نماز پنجگانہ 5 وقت کی ادائیگی نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ عمدہ مثال ہے مطلب اعلیٰ مثال ہے۔ ہم 5 وقت جو نماز ادا کرتے ہیں اس کے لیے ایک وقت طے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت میں جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو یہ بھی نظم و ضبط کی مثال ہے۔ ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا، ٹھیک ہے۔ قیادت رہنمائی ہوتا ہے، رکوع سجود کرنا۔ رکوع کا مطلب ہوتا ہے نماز میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر جھکنا، رکوع کہلاتا ہے، اور پیشانی کا بار بار زمین پر ٹیکنا سجود کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم رکوع اور سجود جو ہے وہ امام کی رہنمائی میں جب ادا کرتے ہیں وہ بھی حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم صبح سے لے کر افطار تک کچھ نہیں کھاتے پیتے ہیں، ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں اور وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ افطار کا وقت آئے گا تو ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے، تو یہ بھی ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیتا ہے۔ حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے۔ خاص ایام ہوتا ہے یوم کی جمع یعنی دن۔ حج کے لیے بھی کچھ دن مقرر ہوتے ہیں، انہی میں پھر حج ادا کیا جاتا ہے۔ مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ اب دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے صفیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ سیدھی کرو، اگر صفیں ٹیڑھی بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دے گا۔ ٹیڑھا مطلب یعنی ہمارے دل جو ہے وہ بھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے پھر، ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کارفرمائی ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی وہ طالب علم کی مثال لے رہے ہیں کہ اگر اس کی زندگی میں نظم و ضبط جو ہے وہ شامل ہوگا، کارفرمائی کرنا ہوتا ہے عمل کرنا، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا۔ اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقررہ ہوں گے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک ایسے طالب علم کی مثال لے رہے ہیں جو نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے، وہ اپنا ہر کام جو ہے وقت پر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، ٹھیک ہے، ناشتہ کرتا ہے، اسکول جاتا ہے، آرام کرتا ہے، تو پھر اسے جب امتحان کے دن آئیں گے تو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا، پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹ جو ہے ایک ایسا طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، یعنی نظم و ضبط جو ہے وہ اس سے واقف ہی نہیں ہو، نہ اس کی پابندی کرتا ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقررہ نہ ہوں، امتحان کے وقت سخت پریشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر اس نے نظم و ضبط کی پابندی نہیں کی ہے تو پھر جب ہم امتحان کا وقت ہوتا ہے وہ کسی طرح تیار نہیں ہوتا ہے تو اسے پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کھیلوں سے مثال لے رہے ہیں، وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد ہوتا ہے فائدے کو اپنی ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں۔ ذاتی مفاد ہوتا ہے کسی ذات سے متعلقہ فائدے، یعنی ہم اپنا فائدہ صرف سوچیں، اگر اپنے فائدے کو ترجیح دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ کامیاب اور سرخرو رہتی ہے۔
یعنی اپنے جو ٹیم کا مفاد ہوتا ہے نا اس کو اپنے فائدے کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یعنی اوپر لے جاتے ہیں، ٹیم کا مفاد دیکھتے ہیں، تو پھر وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور سرخرو کو ہونا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا، باعزت ہونا۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے۔ شکست مین ہار، یعنی جو نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے وہ پھر ٹیم جو ہے وہ جیت نہیں سکتی ہے، ہار جو ہوتی ہے وہ اس کا مقدر ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بدقسمتی مین بدبختی، بد نصیبی سے، ٹھیک ہے۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر لوگ بس سٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے۔ بحث و تکرار ہوتی ہے، جھگڑا مباحثہ، دھکم پیل ہوتی ہے، دھکم پیل ہونا، دھکے پر دھکا دینا۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملی۔ ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح کی زندگی نظم و ترتیب کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے، ٹھیک ہے۔ اتحاد ہوتا ہے اتفاق، دوستی، محبت۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما بنا لیں گے، رہنما ہوتا ہے رہبر، ٹھیک ہے، راستہ دکھانے والا، آج بھی ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ وقار ہوتا ہے عزت، رتبہ، ٹھیک ہے، جو ہم نے کھو دیا ہے وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو گامزن ہوتا ہے چلتا ہوا، رواں دواں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ترقی کے راستے پر اس کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی قانون کی جو حکومت ہوتی ہے نا، سارے لوگ قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، اس کو ہم یقینی بنانا ہوگا، یقین۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، پاسداری یعنی قانون کی طرفداری کرنی ہوگی، حمایت، خیال رکھنا ہوگا۔ ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا اور ہمیں زندگی کے ہر کاموں میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہمارے کامیاب ہونے کے لیے یہی شرط ہے کہ ہم نظم و ضبط کو اپنائیں۔ تو آج ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔